مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، ہر سورت کی ابتدا میں اس سورت کی بنیادی باتیں خلاصتاً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ تو آج جو چیزیں میں نے ذکر کرنی ہیں، سب سے پہلی چیز کہ کوئی بندہ، کوئی انسان اس سورت کو خواب کے اندر تلاوت کرے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس سورت کی قرآنی اور نزولی ترتیب کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس سورت کا تعارف کیا ہے کہ اس سورت کو بلد کیوں کہا گیا، اس سورت کا نام بلد کیوں رکھا گیا۔ چوتھی بات کہ اس سورت کا ماقبل سورہ فجر کے ساتھ اسمی ربط کیا ہے، معنوی ربط کیا ہے، اور آخر پہ اس سورت کا اجمالی خلاصہ کہ اس سورت میں اللہ ذوالجلال نے کیا ذکر کرنا ہے، مختصر ترین خلاصہ وہ ذکر کروں گا۔ اور آخر میں اس سورت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ پاک اس میں کیا بات منوانا چاہتے ہیں، اور سب سے آخر میں اس سورت کے امتیازات کتنے ہیں اور وہ کون کون سے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ خواب کی تعبیر، قرآنی نزولی ترتیب، تعارف، اسمی ربط، معنوی ربط، اجمالی خلاصہ، سورت کا دعویٰ اور امتیازات سورت۔ اب آئیں گی سب سے پہلی بات، کوئی انسان اس سورت کو خواب میں تلاوت کرے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ اس کی تعبیر یہ بتائی گئی ہے کہ جو بندہ خواب میں اس کو تلاوت کرے گا وہ بندہ لوگوں کو کھانا کھلائے گا، یعنی کھانا کھلانے کے اس کے اندر صفت ہوگی، مہمان نواز ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ یتیموں کی خاطرداری کرنے والا ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ کمزور لوگوں کی مدد کرنے والا ہوگا۔ کتنی باتیں